ساتھی یوں تسلی دینے والا ہو تو اللہ کئی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ شیطان پہلے یہاں فساد پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کی اس وقت بیوی بھڑک اٹھی کہ منع کر دیں، نہ میں نے تو اتنے بندوں کی روٹی بنائی ہے، نبی کو چھوڑ دیں، برکتوں سے محروم ہو جاتے۔ زوجہ نے عقل مندی کی بات کی، کہا جاؤ جابر، ہم نے جس کا کھانا پکایا ہم اس کے ذمہ دار، نبی نے جن کو دعوت دی نبی خود ذمہ دار۔ ختم ہو جائیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے دعوت دی تھی، مگر آگے رحمت للعالمین ہے، رب کے پیغمبر ہیں۔ حضرت جابر کی دعوت پہ گھر پہ آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر کھانا تیار ہے؟ یا رسول اللہ تیار ہے۔ فرمایا ہانڈی سے برتن نہیں اٹھانا، روٹیاں تیار ہیں؟ کہا روٹیوں سے کپڑا نہیں اٹھانا، جتنی روٹیاں ڈھانگ کے لے آؤ۔ پردے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ریا میں، شو میں، شوخی مارنے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اپنا اکاؤنٹ اور ویلتھ دنیا کو بتاتے رہنا یہ شیطان کا ہتھیار ہے، اپنا سٹیٹس لوگوں کو بتاتے رہنا یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر پردہ رکھتا ہے، اظہار تشکر کے لیے بیان کرتا اور ہے، اور دوسرے کے سامنے شیخی بگاڑنا اور ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر صابر اور شاکر ہو، اللہ تھوڑی میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے۔ آج ہم کثرتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، کثرتوں کی نہیں برکتوں کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ رب راضی ہو تو تھوڑے میں بھی برکتیں عطا کر دیتا ہے، اور اگر برکت نہ ہو تو کثرتیں ضائع ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی دولت کام نہیں آتی۔ سو وہ قلت تھی۔ حضور نے فرمایا جتنی روٹیاں ہیں چادر نہیں ہٹانی اور ہانڈی سے برتن نہیں اٹھانا اور میرے سامنے رکھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ڈال کے دیتے رہے، جتنے روایت میں اختلاف ہے کتنے بندے تھے، چلو کم از کم 40 کی مان لیتے ہیں۔ نبی مکرم ڈالتے رہے دیتے رہے، ڈالتے رہے دیتے رہے۔ دو عجیب کام ہوئے۔ ایک کام نبی مکرم نے فرمایا بوٹیاں کھانی ہیں، ہڈیوں کو کچھ نہیں کہنا۔ کسی نے دعوت دی، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ سالن کھاؤ آلو نہ کھاؤ، گھر میں مہمان ہے جو اجازت ہو، مگر وہ میرے آقا ہے فرمایا بوٹیاں کھانی ہے، ہڈیوں کو کچھ نہیں کہنا۔ صحابہ کرام بوٹیاں روٹیاں کھاتے رہے، ہڈیوں کو کچھ، حضور ڈالتے رہے، ساروں کو دیتے رہے۔ سارے جب سیر ہو گئے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے دیتے رہے۔ جب سب کچھ کھا لیا فرمایا جابر اسے گھر لے جاؤ۔ حضرت جابر روٹیاں اور سالن گھر لے کے گئے۔ بیگم نے کہا کیوں کھانا شروع نہیں کیا؟ کہا کیوں؟ فرمایا جتنا میں نے دیا تھا سارا اتنا ہی موجود ہے، سبحان اللہ، سارا اتنا ہی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ واپس پلٹ گئے۔ اگلی بات جو میں نے آپ کو سامنے پہلے قرآن اور توحید کی بات سمجھائی کہ جو مردے زندہ کر دکھائے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا وہ میرا الہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات قرآن کی آیت ہے، کوئی بنی اسرائیل کی کمزور روایت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرمائے، وہ ہڈیاں اکٹھی کی سامنے رکھی، بنا کھائی ہوئی اور چبائی ہوئی ہڈیاں بھی سامنے رکھتے ہیں، وہ تو پھینکتے ہیں۔ آپ کے معلومات کے لیے یہ بھی بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کرو۔ ٹیشو کے ساتھ کرتے ہیں نا، یا مٹی کے ساتھ کرتے ہیں، پانی کے ساتھ کرتے ہیں، منع فرمایا ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ تمہارے بھائی جنات شکایت لے کے آئے تھے کہ ہڈیاں ہماری خوراک ہوتی ہیں، یہ آپ کے امتی اس کے ساتھ استنجا کر لیتے ہیں تو ہماری خوراک کو وہ ناپاک کر دیتے ہیں۔ سو ہڈیاں جب ہم پھینکتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، کتے کھائیں بلیاں کھائیں، اللہ ان ہڈیوں پر ایک نادیدہ گوشت سا چڑھاتا ہے جو جنات کی خوراک ہے۔ زیادہ اس پہ سوچیں گے تو پریشان ہوں گے، مگر یہ حقیقت ہے جو قرآن اور حدیث کی بات ہے، یہ ایک نظام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہڈیاں پھینکنی نہیں، سامنے رکھنی ہے، سامنے رکھی، اور ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے دعا کی کہ مولا جابر کو اس کی بکری لوٹا دے۔ ایک منٹ رکیے، آپ بتائیے مجھے، اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے میں اسے 10 دوں گا، تو اللہ کے راستے میں تھا نا، مجاہدین اور نبی کی خدمت کی۔ دعا تو عقلی طور پہ یہ بنتی ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ جابر نے ایک بکری
تیرے دین کے مجاہدوں کے لیے تیرے نبی کے لیے ذبح کی، جابر کو 10 بکریاں دو، اللہ دیتا یا نہ دیتا؟ بولے نا۔ اور اگر میرے آقا فرماتے کہ ایک بکری کے بدلے جابر کو 100 بکریاں دو، رب دیتا کہ نہ دیتا؟ ریوڑ دے دو، دیتا؟ ایوری تھنگ پاسبل۔ مفتی صاحب مگر میرے آقا نے یہ نہیں کہا اللہ 10 بکریاں دے، اے اللہ 100 بکریاں دے، یہ اجر تھا، مگر میرے آقا نے فرمایا اللہ جابر کو اس کی بکری لوٹا دے، وہ بکری جو کھا چکے ہیں اسی ہڈیوں کو۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ چبائی ہوئی ہڈیاں آپس میں جڑی، ان پر گوشت چڑھا، ان پر چمڑا چڑھ گیا، وہی بکری زندہ ہو کے کان ہلاتے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ یہ بکری کتنے موتوں سے گزری ہے۔ پہلے گردن پر چھری چلی، ایک موت، پھر کسائی یا ٹوکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، پاس ہو گئے، بوٹیاں بنی، دوسری موت، تیسری بار اسے آگ پہ جلایا گیا، گلایا گیا، چوتھی موت، کیفیت چینج ہو رہی ہے۔ موت کہتے اسی کو ہے کہ بندے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دے۔ وہ زندہ تھی، ذبح کر کے اسے مار دیا گیا، وہ ایک جسم تھا، اسے بوٹیاں بنا دیا گیا، وہ ایک بوٹی تھی، اسے پکا کے خوراک بنا دیا گیا۔ اب بھی نہیں رکی، اب دانتوں تلے چبائی جائے گی۔ یہ چوتھی موت ہے کہ پہلے ہانڈی میں پکائی گئی، پھر دانتوں میں چبائی گئی، اب معدے کے حوالے کی گئی، اب وہ خوراک میں اور قوت میں، انرجی میں، منرلز میں بدل جائے گی، وہ پروٹین منرل میں بدل جائے گی۔ یہ معدے کا کام ہے۔ اتنے موتوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے اپنی طاقت دکھائی اور نبی کے زبان کی تاثیر دکھائی کہ تم آج اس بات پہ حیران ہو کہ بعد مرنے کے بندہ زندہ کیسے ہوتا ہے، مٹیوں کے بندہ زندہ کیسے ہوتا ہے۔ اپنی آنکھ کے سامنے دیکھ کہ ایک بکری زندہ تھی، 5 بار موت کے پروسیس سے گزری، نبی نے دعا کی اور رب نے چبائی ہوئی، کھائی ہوئی، جلائی ہوئی، ٹکڑے کی ہوئی بکری کو دوبارہ حیات عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس حیات مبارکہ سے تو ایک عالم برزخ متیقن ہے کہ دیکھو کہ وہ رب جو بکری کو اپنی سیم پرانی صورت میں زندہ کر سکتا ہے، وہ قبروں سے تمہیں بھی اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور دوسرا، یہ تو صحابہ کرام دیکھنے والے تھے، اگر ایک غیر مسلم دیکھتا کہ نبی نے ہڈیوں کو ہاتھ لگایا، بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اسی طرح حضرت جابر کے بیٹوں کی زندہ ہونے کی روایت ہے بہت کہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ کر دے وہ اس میں الہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک اور صحیح حدیث ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ بچے کی رونے کی آواز آئی، صحابہ اکرام ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں بچہ نہیں ہے مگر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو نبی مکرم اچانک خشک لکڑی سے باتیں کرنے لگے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ خشک لکڑی جو کھجور کا تنا ہے یہ رو رہا ہے، کیوں؟ میں کل تک میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر تمہیں خطبہ دیتا تھا، آج میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو یہ اپنی قسمت پر رو رہا ہے کہ نبی نے مجھے چھوڑ کر ممبر پر تشریف فرما۔ یہ اس کے رونے کی آواز آئی۔ کھجور کا درخت جو زمین سے نکلا، پھر کٹا، پھر خشک ہوا، مگر اللہ نے اسے بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی اور اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا رونا تو چاہتا ہے تو تمہیں جنت کی کھجور بنا دیتے، جنت کا درخت بنا دیتے، پہلی آپشن۔ دوسری آپشن کہ تمہیں پھر زمین میں لگا دیتا ہوں اور تو قیامت تک نشانی کے طور پر رہے گا، لوگ تیری کھجور کھاتے رہیں گے۔ دونوں آپشن اس نے قبول نہیں کی۔ کیا؟ فرمایا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کریں۔ آج بھی وہ خشک تنا مسجد نبوی میں آقا کے ممبر کے قدموں تلے دفن ہوا ہے کہ نہ جنت کا درخت ہونا قبول ہے، نہ زمین کا قیامت تک زندہ رہنا قبول ہے۔ مجھے قبول ہے کہ محمد کے قدموں میں، اسی کو حیات کہتے ہیں، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ میں فقط ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی دینے والا تو اللہ ہے، مگر نبی مکرم کبھی ذبح بیٹے کے لیے دعا مانگے تو وہ زندہ ہو جائے، کھائے ہوئے بکری کے لیے دعا مانگے وہ زندہ ہو جائے۔ رکیے، دوسری دلیل ابھی باقی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے وہ
اپنے الہ ہونے کے دعوے میں سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی، نماز عصر۔ کتنے ساتھیوں نے یہ بات پہلے سنی ہے؟ مجھے آسانی ہو جائے گی۔ حضرت علی شیر خدا کی جھولی میں نبی مکرم نے سر رکھا اور نماز عصر حضرت علی کی قضا ہو گئی۔ اب سوالات پیدا ہوں گے، نبی نے پہلے پڑھ لی تھی، علی نے کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی تشریح چاہیے تو کسی اور مجلس میں انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو یہ بھی تفصیل موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی نماز عصر قضا ہو گئی، نبی مکرم آرام فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ آقا نے فرمایا ہے کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ تمہارا نبی جیسے جاگتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے، جیسے نبی روشنی میں دیکھتا ہے ویسے نبی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ نبی مکرم حضرت علی شیر خدا کی جھولی میں آرام فرما رہے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کی آنکھ سے آنسو نکلا، نبی مکرم کے بدن پہ لگا۔ ما تبکا علی، تجھے کس نے رلایا؟ میں یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ نماز سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ نبی جھولی میں ہے اور نماز کے قضا ہونے نے علی کو رلا دیا ہے، چونکہ آج سے پہلے بچپن سے کبھی نماز قضا ہوئی ہی نہیں ہے، اور نماز کا قضا ہونا دکھ درد ہمارے لیے کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ لے کے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک صحابی بیٹھے رو رہے تھے۔ آپ رکے، فرمایا تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی ہے تجھ سے؟ کہتا نہیں کیا۔ پھر رو کیوں رہا ہے؟ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے، بیٹے فوت ہونے پر روتا ہے، میں سمجھا تیری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی ہے اس وجہ سے تو رو رہا ہے۔ یہ نماز کی محبت تھی، اسی محبت نے حضرت علی شیر خدا کو رلایا۔ میں یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، شریعت موجود ہے، کل پڑھ لینا، مغرب کے ساتھ پڑھ لینا، اور تو نبی کی تابعداری میں تھا، اللہ تجھ سے پوچھے گا بھی نہیں، تجھے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ شریعت اور فتویٰ تو یہ ہے کہ قضا کی صورت موجود ہے، پڑھ لو، مگر نبی مکرم نے حضرت علی کو اختیار دیا کہ قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک بھی لوگ قضا پڑھتے رہے اور علی بھی قضا پڑھے، نبی کو جھولی میں لٹانے کے بعد بھی نمازیں قضا ہو جائے۔ حضرت علی نے بھی تو کا موقع ہے، فرمایا یا رسول اللہ علی تو ادا ہی پڑھنا چاہتا ہے، اپنے حصے میں قضا کیوں لکھوائیں؟ کبھی زندگی میں قضا ہوئی ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی۔ اس حدیث کا کیسے آپ انکار کریں گے کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹ آیا؟ سبحان اللہ۔ اب نبی کا معجزہ ہے علی کی نماز کے لیے، ہر کوئی اپنی محبت، کوئی کہتے ہیں علی کے لیے پلٹ آیا، چلو اس کو نہیں مانتے، نبی کی دعا پر پلٹ آیا، معجزہ تھا۔ مگر میرا پوائنٹ یہ ہے مردے زندہ ہو رہے ہیں، سورج پلٹائے جا رہے ہیں، درختوں سے باتیں ہو رہی ہیں، جانوروں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کیوں کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر دکھایا تھا۔ قرآن ہے مفتی صاحب، ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر دکھایا، لوگوں نے کہا یا یہ خدا ہے یا پھر خدا کا بیٹا ہے، باپ نہیں تھا اور مردہ زندہ کر دکھایا۔ فقط ایک مردہ زندہ کرنے پر آپ کی قوم نے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ نے مردے بھی زندہ کیے، سورج بھی پلٹائے، درختوں کو چلا کے قدموں میں سجدہ بھی کرایا، جانوروں سے باتیں بھی کی۔ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آج کا انسان نبی کو خدا تو نہیں کہے گا، کہ یہ پرانی باتیں ہیں، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص اگر پڑھ لی، جو پیدا ہو جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ جب تک تمہیں فلسفی آف برتھ یاد رہے گی، میلاد کا فلسفہ یاد رہے گا، پھر تم مشرک نہیں ہوگے۔ 12 ربیع الاول میں اگر تم نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے پیدا ہونے کے قائل ہیں، اس صرف یہ توحید کا پیغام ہے۔ جو پیدا ہو جائے وہ سورج پلٹا دے، وہ خوابوں میں ملاقات عطا کر دے، وہ قبروں سے آواز سنا دے، وہ جو کچھ کر لے، جو پیدا ہو جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا کمال ہے کہ وہ توحید بھی سمجھاتا ہے اور ساتھ میلاد بھی سمجھاتا ہے۔ بات کسی جگہ پر ختم۔ میلاد مصطفیٰ کوئی بدعت نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کے منانے کے طریقے جدا ہیں، در حقیقت یہ توحید کو پختہ کرنے کے لیے۔ میلاد کا مقصد اگر یہ ہے، جیسے نبی کی زندگی کا مقصد اللہ سے ملانا ہے،
اگر میلاد کا مقصد بھی یہ ہو کہ توحید پختہ کرنا ہے، اللہ سے ملانا ہے، میرے استاد مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنی کتاب عید میلاد النبی 1000 صفحوں پر مشتمل ہے، آپ کبھی اس کا مطالعہ کریں کہ عید میلاد النبی اور نبی کی ولادت کے سارے پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ بدعت کب ہے، یہ غلط کب ہے، یا کیوں میلاد نہیں منانا چاہیے اور کیسے منانا چاہیے۔ اس میں ذکر ہے کہ میلاد مصطفیٰ سیرت رسول کا حصہ نہیں ہے، نبی کا بچپن، نبی کے معجزے، یہ سب کچھ سیرت رسول کا حصہ ہے۔ استاد مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ منانا یہ عقیدہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، ہم تو آقا کی محبت میں مناتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نبی کی یاد میں درود پڑھ رہے ہیں، نبی کی یاد میں میلاد منانا عقیدہ رسالت کا حصہ نہیں، بلکہ میلاد منانا سورہ اخلاص کی روشنی میں عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ جو جتنا میلاد مصطفیٰ کا سبق پختہ کر لے گا اس کی توحید اتنا پختہ ہو جائے گی۔ رسالت سے تعلق رکھیے توحید کے لیے، محمد مصطفیٰ سے تعلق رکھیے اللہ کے لیے، نبی سے محبت کیجیے اللہ کے لیے، آقا کی زندگی کے ہر پہلو سے اس لیے محبت کیجیے کہ حضور کی ولادت بھی مجھے اللہ سے ملاتی ہے، حضور کا بچپنا بھی مجھے اللہ سے ملاتا ہے، میرے آقا کی تبلیغ بھی مجھے اللہ سے ملاتی ہے، ایون کہ نبی کے قبر کی حاضری بھی مجھے رب سے ملاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پر درود، بات ختم، کہ نبی مکرم پر جو درود بھیجتا ہے، میں سلام کہوں مفتی صاحب کو کہ السلام علیکم مفتی صاحب، نام لے کے کہوں مفتی مکرم صاحب، آپ کہیں گے عصمت اللہ نیازی صاحب کہیں گے نام مفتی مکرم کا لیا ہے، میں کیوں جواب دوں؟ میں سلام کہوں کہ مفتی صاحب آپ کو سلام، نیازی صاحب میرا جواب نہیں دیں گے، میں نے نام لیا ہے، بھائی شعیب مجھے جواب نہیں دیں گے، نام میں نے لیا ہے، لیکن میں کہوں آپ تمام کو سلام، ہر کوئی جواب دے گا۔ لیکن میں نے جب نومینیٹ کر لیا کہ راجپوت صاحب آپ کو سلام، تو باقی کہیں گے جو اپنا تعلق ہے ہمارا کیا، مگر توحید اور رسالت دیکھیے ذاتیں دو ہیں۔ فرمایا من صلی علیہ، آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے جواب اسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ توحید کی دعوت ہے، سلام بھیجو مصطفیٰ پر، چاہیے تو یہ مدینے سے جواب آئے، آقا سے جواب آئے، مگر رب نے فرمایا سلام کرو میرے نبی کو 10 بار میں جواب عطا فرماؤں، سبحان اللہ۔ ایک بار بھی نہیں 10 بار میں جواب عطا۔ نعت اسی نیت سے پڑھی، میلاد اسی نیت سے منائے، حضور کی سیرت اسی نیت سے منائے، مولا تجھے پانے کے لیے، جام توحید پینے کے لیے ہم محمد محمد کرتے ہیں۔ محمد محمد کریں گزر گئی، جو محمد محمد اسی لیے کرتا ہے قل هو اللہ احد، اسے رب مل جاتا ہے۔ دوستو یہ بڑی ہی دلچسپ باتیں ہیں، قل هو اللہ احد۔ اللہ نے فرمایا پیارے آپ کہو کہ میں ایک ہوں، مولا یہ کیوں؟ فرمایا تیرے بعد میں نے یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ جو مجھے ایک مانتا ہے، قل هو اللہ احد، آپ کو سن کر جو مجھے ایک مانے گا میں اسے دولت ایمان عطا کروں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں عید میلاد النبی کی جو کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، یہ ساری اسی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، چاند ایک جملہ کے ساتھ۔ اور آج ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں، محترم جناب حاجی بلال صاحب نے اپنے گھر میں محفل کی ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ صحابہ کرام اپنے گھر میں نبی کے ذکر کی محفلیں بھی سجاتے تھے اور آقا کو بلاتے بھی تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابی رسول روز آقا کو کہتے آقا کبھی وقت دیجئے گھر آئیے، اچھا دعوت کھلائیں گے، کیا کریں گے؟ پوچھا آپ بلاتے کیوں ہوگا؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں جہاں آپ بیٹھ جائیں گے میں اس کو اپنے لیے مصلی بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، مغرب فجر اور عشاء میں وہ نہیں آ سکتے تھے، بعد میں نظر بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو میں آقا میرے گھر آئیے، جہاں آپ بیٹھ جائیں گے میں اس کو اپنے لیے مصلی بنا لوں گا، اس کو مصلی بنا لوں گا۔ کوئی بدعت کا فتویٰ دے نہ نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کعبے میں جو مصلی ہے، خانہ کعبہ میں ایک مصلی ہے، وہ مصلی جہاں ابراہیم کے قدم لگے تھے اللہ نے اس کو مصلی بنا دیا، مقام ابراہیم مصلی۔ سو اس صحابی رسول کا آقا کو گھر بلانا، آج نبی مکرم تو ظاہری طور پر گھروں میں نہیں آتے،
مگر یہ دروازہ بند نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں نبی پر درود بھیجا جاتا ہے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بالدیگر اہل خانہ کو، محترم جناب حاجی صاحب کو ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کو اللہ رسول کے ذکر سے تزین کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. چاہیے یہ کہ میں اور آپ بھی اپنے گھروں میں اگر اتنے دوستوں کو نہیں تو ربیع الاول میں اپنے بچوں کو بٹھا کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو بتائیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں اللہ نے کیسی ہستی عطا کی جس کے ذریعے سے توحید ملی ہے. اپنے گھر میں محفل درود کیجیے ہفتہ وار روزانہ. کسی کو نہیں بلا سکتے اپنے بچے بیوی گھر والوں کو بلائیں. منہاج القرآن کے سسٹم میں اس کو گوشہ درود کہتے ہیں، حلقہ درود کہتے ہیں کہ ہفتے میں 10 منٹ بھی نکال دیجیے کہ جمعرات والے دن کھانے سے پہلے ہم سارے مل کر بیٹھیں گے. منہاج القرآن پر احسان نہیں ہے، کسی جماعت پر نہیں ہے. پورے گھر والے 10 منٹ بیٹھیں اس نیت سے، بیٹا بیٹی بیوی میں بہو ہم مل کے جب درود بھیجیں گے. بتائیے رب کے وعدے کو یاد کیجئے، جب پورے گھر والے 15 بندے مل کے نبی پر درود بھیج رہے ہوں گے اور عرش سے فرشتے آ رہے ہوں گے کہ آج تو سارے گھر والے مل کر نبی پر درود بھیج رہے ہیں اور اللہ سارے گھر والوں پر سلام بھیج رہا ہے. آج کے دور میں جب کوئی اپنا نہ رہا، دکھ درد مصیبت جنات جس چیز سے پریشان ہے، گھر میں درود شروع کیجئے. جہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں دم درود تعویذ جنات کوئی بھی نہیں رک سکتا. جہاں درود ہوتا ہے وہاں برکتیں برکتیں ہوتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کو اللہ کی ذکر قرآن کی تلاوت اور نبی کے درود سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کے جملہ احباب کا مشکور ہوں کہ جن کی دعوت اور محبت کے توفیق حاجی صاحب کے گھر میں شرکت جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ.